نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا گفتگو میڈیا کے خصوصی پروگرام پرتاپ گڑھ کے لال و گوہر میں دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پرتاپ گڑھ کی علمی روایت کے سچے امین اور شناخت مفتی عبدالقادر برکت اللہ قاسمی صاحب، ممتاز شریعہ اسکالر اور اسلامی قانون و مالیات کے ماہر۔ آپ کی پیدائش پرتاپ گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں احمد نگر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ مفتاح العلوم بھیونڈی میں حاصل کی۔ دارالعلوم دیوبند سے فضیلت اور افتاء کی صنعت پائی۔ تدریس کے ساتھ سعودی عرب میں قیام کے دوران مدینہ میگزین کے لیے عربی مضامین تحریر کیے۔ 1979 میں لندن منتقل ہو گئے اور وہیں بود و باش اختیار کر لیا۔ وہاں دینی خدمات کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کی۔ بی ایس سی اور ایم فل کی ڈگریوں سے نوازے گئے اور اسلامک شریعہ کونسل سے وابستہ ہو کر شریعہ جج کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ آپ متعدد اسلامی مالیاتی اداروں کے شرعیہ مشیر رہے ہیں اور آپ کی علمی و سماجی خدمات پر برطانوی پارلیمنٹ کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور مفتی عبدالقادر برکت اللہ قاسمی صاحب سے ان کی قیمتی آراء سے استفادہ کرتے ہیں۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو متعارف کرانے جا رہے ہیں ایک ایسی علمی اور فکری شخصیت سے جنہوں نے اسلامی شریعت اور جدید مالیاتی نظام کے درمیان ایک مضبوط اور مؤثر پل قائم کیا ہے۔ یہ ہیں مفتی عبدالقادر برکت اللہ قاسمی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا جو ہے گفتگو میڈیا میں استقبال ہے۔ جی، شکریہ آپ کو۔ تو آج ہم جانیں گے مفتی صاحب کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، چونکہ مفتی صاحب کا تعارف پوری دنیا میں بہت اچھی طریقے سے ہوا ہے، لیکن اپنے گھر میں جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہاں لوگ کم واقف ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں آپ کو لوگ جانیں اور جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہ لوگ جانیں۔ تو سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ جی، شکریہ آپ کو پوچھنے کا، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں، یہاں رواج بھی ہے۔ تو میری پیدائش احمد نگر پرتاپ گڑھ میں، ضلع پرتاپ گڑھ میں ہوئی، لیکن میں بہت چھوٹا ہی تھا، چند ماہ کا۔ تو والدہ جو ہیں والد صاحب پاس چلی گئیں بھیونڈی میں ہوئے، اور ہمارے 2 بڑے بھائی تھے، تو ہم سب پورا خاندان جو ہے احمد نگر سے بھیونڈی چلا گیا، اور وہاں روم میں والد صاحب مصروف تھے، تو وہی روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ جی، میری ساری تعلیم اور تربیت وہیں بھیونڈی میں ہندوستانی مسجد میں ہوئی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، مفتی صاحب کی پیدائش پرتاپ گڑھ کے احمد نگر میں ہوئی تھی۔ یہ جو ہے تقریباً ڈروا کے پاس آس میں ہے، شاید جی، بابو گنج اور ڈروا کے بیچ، بابو گنج اور ڈروا کے درمیان میں ہے۔ اور جو ہے اس کے بعد مفتی صاحب جو ہے بھیونڈی آ گئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں پہ جو ہے وہاں کے مشہور مدرسہ مفتاح العلوم میں حاصل کیے۔ مفتی صاحب، میں نے جیسے کہ پڑھا سنا آپ کے انٹرویو میں کہ آپ جو ہے مفتاح العلوم میں غالباً تعلیم بھی مدرس بھی کچھ دے رہے ہیں شاید۔ جی، پھر اس کے بعد وہ تو دارالعلوم دیوبند بھیج دیتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اچھا، دیوبند سے میں نے پورا کر کے واپس آیا تو مجھے وہیں رکھا۔ اچھا۔ مفتی صاحب جو ہے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے حاصل کرنے کے بعد وہاں سے آپ نے افتاء کیا۔ آپ کے مشہور استادوں میں کون کون سے لوگ رہے ہیں، یہ بھی ناظرین رکھے تو اچھی۔ بھائی، سب سے مشہور بھیونڈی کے تو مولانا شہاب الدین اعظمی صاحب جی تھے مرحوم، اور مولانا محمد عارف جہانہ گنجی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، سب اللہ وہ پیارا ہو گئے۔ اور میں جس سے جب ربط کر سکتا تھا دور رہنے کی وجہ سے، میں یہاں سے مدرسی ختم ہونے کے بعد ہی چلا گیا تھا حج پہ، اور حج سے پھر وہاں لندن میں یعنی وظیفے پر تعلیم حاصل کرنے چلا۔ میں نے کسی کا آپ کی کوئی انٹرویو کے درمیان آپ نے فرمایا کہ آپ سعودی میں 1.5 یا 2 سال بھی جی، وقت گزارا، تو اس درمیان آپ کیا مصروفیت تھی سعودی؟ سعودی میں اس درمیان عربی چونکہ مجھے لکھنا پڑھنا آتی تھی، پڑھنا بھی آتی تھی، تو میں اخبارات میں مضامین لکھتا تھا۔ اچھا۔ ہندوستان میں اس وقت ایمرجنسی کا زمانہ تھا،
75 میں ایمرجنسی لگی تھی اور 76 کے حج پہ میں تھا وہاں. جی جی پر ایمرجنسی میں جو بھی کچھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو جو کی تھی وہ میں نے وہاں کے المدینہ اخبار میں لکھا, دوسرے اخبارات میں جو لکھا, لکھنے پڑھنے کا ہی رواج تھا. اور میں نے کوشش کی کہ وہاں مجھے داخلہ مل جائے مدینہ اور مکہ یونیورسٹی میں, لیکن دیوبند کی ڈگری کی بنیاد پر وہ ماسٹر ڈگری میں نہیں دیتے تھے. جی جی تو کہتے تھے پھر سے کلیہ کرو. میں نے کہا نہیں, مجھے کلیہ نہیں کرنا ہے, چاہے میں داخلہ دیں. لندن میں آپ نے جیسا کہ میں نے سنا کہ آپ ابتدا سے ہائی اسکول بھی اسکولنگ کے طریقے سے جی آپ باضابطہ اسکولنگ کی, اس کے بعد پھر جو ہے آپ اس طرح. نہیں, مجھے بالکل انگریزی نہیں آتی تھی. تھوڑا بہت ٹیوشن دیوبند میں اور بھیونڈی میں کیا تھا, تو لیکن انگلینڈ جا کر گویا ابتدا سے ABCD سے 6 مہینہ انگریزی زبان سیکھی. جی پھر وہاں کے ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور سال بھر میں گویا SSC جو ہے وہاں یہاں کی طرح وہ پورا کر لیا میں نے 4-5 مضامین میں. پھر 1-2 سال اور انٹر بھی کیا وہیں سے. آپ نے ایم فل بھی کیا, ایم فل کس موضوع پہ آپ نے کیا؟ اس کے بعد جو ہے جو ڈگری کورس جو کیا میں نے وہ معاشیات میں کیا, BSc ان اکنامکس. تو اس کے بعد اس دوران ہی میں نے کمپیوٹرائز کر دیا تھا قرآن و حدیث کو. جی تو میری جو ایم فل ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دینی لٹریچر کے اوپر تھی. جی جی کہ دینی لٹریچر کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا فائدہ ہے, کیا فائدہ. بڑا اس وقت میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ تھا آپ کے لیے کہ اس وقت آپ جس وقت کمپیوٹر لائن میں گئے ہیں اس وقت کمپیوٹر گویا کہ بورن ہوا تھا, پیدا ہوا تھا اور نیا نیا تھا بھی, اور آپ اس میں اسلامیات کو, قرآن حدیث کو اس طرح کی, یہ بہت بڑا کام ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں اس سے. اچھا, آپ کا پڑوسی میں بھی جانا ہوا, اس کس حصے میں آپ گئے تھے ایک بار جو ہے؟ ہاں, تو پوری دنیا میں چونکہ ایک انوکھا کام تھا تو اس کے تعارف کے لیے ہندوستان بھی میں آتا تھا اور پڑوسی ملک میں بھی جاتا تھا, اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں, امریکہ زیادہ جاتا تھا جہاں جہاں انگریزی زبان کا رواج ہو سکتا تھا. تو بہت کچھ یونیورسٹیز میں, حکومتی اداروں میں, سب جگہ پر اس کی مزید پذیرائی ہوئی اور بہت ہی اچنبھے کے ساتھ لوگوں نے دیکھا. اور ایک نئی چیز تھی کہ دینی علوم کو کمپیوٹرائز کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا. تو آپ نے کمپلیٹ کیا. اچھا مصعب, یہ بھی جو ہے آپ ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت کون سے استاد آپ کے رہے ہیں جو بڑے استادوں میں شمار ہوتا ہے, جی یا حدیث کے کون سے استاد تھے, سند میں جی سند میں جی ماشاء اللہ میری دیوبند کی سند بہت ہی عالی ہے. مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ مراد آبادی, وہ ان کا آخری سال تھا, تقریباً اسی سال ان کا انتقال ہوا. تو ان سے بخاری میں نے پڑھی, لیکن ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر دوسرے سال مولانا محمد شریف صاحب سے بخاری پڑھی, اور جسے ابو داؤد, ترمذی, نسائی کی بھی بہت سارے سب مشہور زمانے کے اساتذہ تھے. مولانا عبدالاحد صاحب, مولانا فخر الحسن صاحب, اور نائب محتمی مولانا نصیر احمد صاحب, اور کافی بڑے بڑے. آپ نے افتاء جو ہے ادب بھی کیا, صرف آپ ڈائریکٹ سے بڑائی نہ چلا گیا تھا میں. جی تو مفتی محمود کنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زیر نگرانی 1.25 سال تک کو ٹریننگ دی جاتی ہے. جی تو وہ میں نے وقت گزارا, بڑا اچھا وقت گزارا. صاحب بھی اسی جگہ آپ نے وظیفہ کیا ہے, میں نے سنا. جی 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 مفتی نظام الدین, مفتی احمد علی سعید, یہ تین اچھا, وہ جو مشہور تھے, بہت کافی مشہور تھے. ہاں جی, تینوں رہی دارالفتہ کے وہ تھے. اچھا صاحب, لندن میں جیسا کہ میں نے پڑھا کہیں پہ آپ شریعت جج بھی ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے مطلب؟ جی, جیسے یہاں شہری پنچایت ہوتی ہے جی اور دارالقضا جسے کہتے ہیں, اور آج کل مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت بہت ہی اس کا نظام ہے. تو انگلینڈ میں نہیں تھا. جب میں 1979 میں گیا ہوں وہاں تو نظام نہیں تھا. 1982 میں اس نظام کی فکر ہوئی, تو دیوبندی, اہل حدیث اور جماعت اسلامی تینوں نے مل کر ایک دارالقضا قائم کیا. اس کا نام اسلامک شریعہ کونسل رکھا. جی گویا 1983 سے آج تک منسلک ہوں, اور گھریلو تنازعات, میاں بیوی کے جھگڑے نمٹانا, نکاح طلاق خلا کے مسائل حل کرنا, یہ سب ہمارا کام ہے. جی,
اسلامی مالیات کے سلسلے میں بھی آپ جو ہے کافی مشہور ہیں، اور اس سلسلے میں پورے دنیا کا آپ کا دورہ ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا آپ کچھ بتائیں ناظرین کو؟ یہ تو یعنی ایز اے ایکسیڈنٹ ہی میں مالیات میں آ گیا، ورنہ زندگی بھر تو نماز روزے حج زکوٰۃ کے مسائل میں گزری. پھر یہ خانگی معاملات میں ہم دسوں سال مصروف رہے. پھر 1990 کے قریب، 90 کے دہائی میں وہاں اسلامی بینک شروع ہو گئے تھے انگلینڈ میں، اور پھر 2002 کے بعد سے تو کئی بینک وہاں آئے. تو اس میں چونکہ معاشیات پڑھ چکا تھا، اور افتاء بھی دیوبند سے کیا تھا، اور معاشیات BSc لندن سے کیا تھا، تو گویا میرے پاس دونوں نالج تھی. جی جی تو جب کوئی ویکنسی ہوئی اسلامی بینک آف برٹن میں، جو انہوں نے مجھے خود دعوت دے کے بلا کے رکھا، اور وہ گویا پہلا میرا. اس کے بعد کئی چھوٹے بڑے بینکوں میں اور فنڈز میں لیا گیا، چونکہ میری بیک گراؤنڈ میرا صحیح تھا. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملا، اور پھر اس کی وجہ سے جب انگلینڈ میں ہے اسی وجہ سے ہندوستان میں ہوا، پھر سوئٹزرلینڈ میں، ہر طرف جی کی وجہ سے کام ملتا گیا. ہندوستان میں بھی اس کے امکانات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت جو ہے مفید ہو سکتا ہے یہ ہندوستان میں، تو کیا کہتے ہیں؟ 2007 سے تقریباً میرا آنا ہے یہاں، اور یہاں خاص طور سے کیرلا میں مجھے اسٹیٹ گورنمنٹ نے اس زمانے میں ایک رپورٹ، ایک پروفیشنل رپورٹ کمیشن کی تھی کہ ہندوستان میں کیا امکانات ہیں. تو وہ رپورٹ میں نے دیکھی، اس میں کافی امکانات بتائے تھے انہوں نے، اور اسی کی وجہ سے کیرلا اسٹیٹ نے چیرمن فائنینشیل سروسز کے نام سے ایک انویسٹمنٹ کمپنی بنائی تھی. میوچول فنڈ اور انویسٹمنٹ کمپنی بنائی تھی. اس میں بھی مجھے ایڈوائزر کے طور سے لیا گیا. اس کے علاوہ کالی کٹ میں بلڈرز حضرات جو کمرشل کمپلیکس بناتے ہیں، وہ بھی شرعی بنیادوں پر انہوں نے کمرشل کمپلیکس بنایا. اس کے ساتھ ساتھ بمبئی میں جو کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی ہوتی ہیں، انہوں نے بھی یعنی اسلامی طریقے سے کوشش کرتے ہیں غیر سودی وہ کریں. اسی زمانے میں ٹاٹا جو ہے انہوں نے ایک فنڈ لانچ کیا، کچھ اور نام تھا اس وقت، لیکن بعد میں، اور وہ اسلامی تھا، لیکن بعد میں اس کا نام پراپر ٹاٹا ایتھیکل کے نام سے رکھا، اور مجھے بھی شرعی ایڈوائزر کے طور سے لیا. ایک بار آپ ذکر کرنے کی بات ہے کہ منموہن صاحب نے اپنی جب حکومت ان کی تھی تو اس سلسلے میں بھی آپ سے کچھ ایڈوائز جن نے گفتگو کیا تھا. اس سلسلے میں یہاں ہندوستان میں جو لوگ اس سلسلے میں بہت مصروف ہیں، دہلی میں ہم نے پریس کانفرنس کی، اور اس وقت منموہن سنگھ گئے ہوئے تھے وائس پرائم منسٹر ملیشیا کی تھنکنگ کے، اور ریزرو بینک جو ہے اس پر ریسرچ کر رہا تھا. تو ہماری ملاقات ریزرو بینک کے آفیسر سے بھی ہوتی تھی، اور ہمیں فکر تھی کہ وہ کچھ مثبت رپورٹ دیں. تو ان لوگوں نے یہ رپورٹ دی کہ موجودہ قوانین کے تحت بینکنگ میں اسلامیات نہیں انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے انڈیا میں. اس کے لیے قانونی طور سے نیا ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانا ہوگا. تو وہ بھی ڈرافٹ کر کے دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ پینڈنگ میں پینڈنگ. یہاں ساری چیزیں پینڈنگ میں جیسے رہتی ہیں. اس سے ابھی ہم سے گفتگو کے درمیان ایک بات نکلی، چیپلنگ یا چیپلیسی. تو چیپلیسی کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیا ہے، مطلب تاکہ لوگ جانیں ایک نئی چیز جو ہے. یہاں بھی کچھ علماء کرام اس طرف کچھ کام کر سکتے ہیں کیا؟ ان کے لیے بھی کچھ امکانات ہیں، باہر بھی جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کیا اس سلسلے میں جو سا نہیں، جیسے کہ دوا دارو جو کیا جاتا ہے نا، جی دوا جو ہم لوگ ہندوستان میں ماشاءاللہ دونوں قسم کی چیزیں ہیں، کہ لوگ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کرتے ہیں، دعاؤں سے بھی علاج کرواتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی ڈاکٹروں سے تو سبھی لوگ علاج کراتے ہیں. جی جی تو ڈاکٹروں سے جو دواؤں کی علاج ہے اس کو اور ایفیکٹو بنانے کے لیے، لوگوں کی نفسیاتی اطمینان کے لیے، یہ چیز انگلینڈ میں ہے جی جو چرچ نے پرووائڈ کی ہے. تو ہر مذہب کے لوگوں کو وہاں مریضوں سے مل کر، ان سے بات چیت کر کے، ان کو اطمینان دلا کے، ان کی روحانی ضروریات اور فکر کو ان کو مطمئن کر کے، اس کی وجہ سے تھیوری یہ ہے کہ مریض جلدی شفا یاب ہو جاتا ہے. جی جی. وہ سب کافی گفتگو ہوئی. یہ جو ہے نوجوان فضلہ کے لیے، خاص طور سے مدارس کے فضلہ کے لیے، چونکہ مدارس کے طلبہ اس وقت آپ کو جو دیکھتے ہیں، سن رہے ہیں، کافی ان کے اندر کافی مطلب وہ آ رہا ہے، آپ سے متاثر ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟
کیا کس ان کے لیے کچھ نیا راستہ کس طرح، چونکہ اب آنے والا وقت بہت مشکل لگ رہا ہے، تو اور بھی کیا راستے وہ اپنا سکتے ہیں نوجوان خاص طور سے مدارس کے ذریعے کچھ پیغام دیں آپ؟ جی، اللہ نے اگر دینی علم سے نوازا ہے تو گویا جیسے حدیث شریف میں ہے جس کے ساتھ بھلائی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے. جی، من فق الدین من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے. اور جو جسے دنیا میں آج کل اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، ہر قسم کے لوگ ہر قسم کے فیلڈ میں اسپیشلائز رہتے ہیں. تو ہم علماء نے جو فضلائے دارالعلوم ہیں یا فضلائے مدارس ہیں، انہوں نے گویا انسانوں کی دینی اور روحانی جی خدمت کا کہ اپنے آپ کو تیار کیا ہے. تو اگر وہ اسی میں اسپیشلائز کریں کہ دینی رہنمائی، امامت ہو، تدریس ہو اور لوگوں کی تربیت ہو، واعظ و ارشاد ہو، اسی میں اگر وہ تخصص کریں گے اور لوگوں کو رہنمائی پرووائڈ کریں گے، تو میرا تجربہ ہے اور لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ اللہ کے سپاہی جب کوئی بن جاتا ہے، اللہ کے دین اور شریعت کا نمائندہ، تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا ہے. جی اس کی روزی روٹی اور اس کے تمام مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں. تنخواہ کم ہو یا زیادہ ہو، اصل مقصد ہے ضروریات زندگی پورا ہونا. تو ضروریات زندگی انشاءاللہ دینی خدمت کر کے بھی پوری ہوتی ہے، ہوتی رہیں گی. تو گویا اپنے آپ کو اس فیلڈ میں تخصص کر لیں، اور چاہے عمومی خدمت کریں یا کسی خاص، اگر موقع ملے تو کسی خاص فیلڈ میں مہارت بھی پیدا کر لیں. اور نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی دین کی خدمت کے بے شمار راستے نکل آئے ہیں. اور ہمت نہ ہاریں، ہمیشہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین کی خدمت کریں، اور جو بھی ملے اس پر قناعت کر لیں. تو وقت انشاءاللہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ خوشحال بھی کرے. انشاءاللہ. ناظرین، مفتی صاحب سے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، جو بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے سوالات تھے مفتی صاحب نے بہت ہی منظم طریقے سے تمام سوالات کا جواب دیا. اور جو ہے مفتی صاحب ایک عالمی شخصیت ہیں، اور ویسی بھی عالمی شخصیت سے گفتگو کرنا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مفتی صاحب بہت ہی بے تکلف ہیں، بہت ہی ملنسار ہیں، اور جو ہے تسنن نہیں آپ کی شخصیت کے اندر. تو بھی جو بھی میں سوالات آپ کے سامنے رکھا، آپ نے سب کا تشریفی بخش جواب دیا. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے مفتی صاحب سے. اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اسی طریقے سے آپ کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے، اور آپ سے علمی کام اسی طریقے سے لے جس طریقے سے آپ نے ابھی تک کیا. اور جو ہے آپ کی شخصیت جو ہے، آپ الحمدللہ ایک بات میں چھوٹ گئی تھی، مفتی صاحب کا تعلق جو ہے اہل علم کے ساتھ ساتھ جو ہے اہل تصوف، خاص طور سے مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم سے بھی ہے، جو ہے اصلاحی تعلق آپ کا. اور بھی جو ہے آپ مختلف فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بھی مفتی صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم.